الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابه دائما أبدا. یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں شیطان اللہ تعالی سے غافل نہ کر دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. یا فاتخذوا عدوا لفظی ترجمہ، تم بھی اپنا دشمن بناؤ اس کو. یہ آیت بھی ہم نے آج 22ویں پارے کی تلاوت کی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ مولا کریم اپنے بندوں کو اپنے وعدوں پر یقین پیدا کرنے کا درس دے رہا ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں. ولا یخاف عقباہا، اسے انجام کا خوف ڈر نہیں. تو وہ وعدہ خلافی کرے گا کیوں؟ یقینی طور پر ایسی ذات، ایسی ہستی کہ جو ہر طرح سے بے نیاز ہو، کسی کی محتاج منتظر نہ ہو، کسی بھی طرح سے اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، تو اسے اپنے وعدے پورے کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ قرآن کریم میں، ہماری اس کتاب ہدایت میں بے شمار اس نے وعدے کیے. بعث کا وعدہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا وعدہ، قیامت قائم کرنا، جزا سزا، جنت کا وعدہ، اعمال حسنہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنا، جنت دینے کا وعدہ، بدکاریوں برائیوں میں مبتلا رہتے ہوئے بلا توبہ کے مر جائے دوزخ کا وعدہ، گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرنے پر بخشش کا وعدہ، اس کے حبیب کی سچی اتباع کرنے پر، اس کے حبیب سے سچی محبت کرنے پر ان کی شفاعت قیامت میں دلانے کا وعدہ. بے شمار وعدے ہیں، خالق کے وعدے ہیں، مولا کے وعدے ہیں، ثواب کا وعدہ، عذاب کا وعدہ، جنت مل جائے تو جنت میں درجات کا وعدہ، اپنی رضا کا وعدہ، اپنے دیدار کا وعدہ. یہ سب اس کے وعدے ہیں نا، قرآن سب وعدے موجود ہیں. اور پھر اپنی قربت کا وعدہ، مقام اعلیٰ علین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نافرمانیوں پر دوزخ کا وعدہ، دوزخ کے درکات، خطرناک درجے، ویل کا وعدہ. یہ سب وعدے ہیں اس کے.
وعدے اور وعیدیں، جن خبروں میں عذاب سزا کی خبر ہے وہ وعیدیں ہیں، اور جن خبروں میں جنت رضا بخشش کی خبر ہے وہ سب وعدے ہیں۔ تو جس میں عذاب وہ وعید، جس میں ثواب وہ وعدہ۔ جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن و حدیث، کتاب و سنت میں، یہ سب امور غیبیہ ہیں، دیکھی تو نہیں یہ چیزیں۔ موت آئے گی، ہم مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن خود تو چکے نہیں موت ابھی۔ موت کے بعد یہ ہے، موت کے بعد یہ ہے، سب غیبی باتیں ہیں نا۔ یہ غیبی خبروں پر یقین، غیبی وعدوں پر، غیبی وعیدوں پر سب سے زیادہ یقین پیغمبروں کا، انبیاء کا، رسول مرسلین کا ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کے طفیل میں، انبیاء کے وسیلے سے اولیاء کا ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ کلی آئے فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا إِنَّمَا تُدْرَكُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ وَبِنُورِ الْوِلَایَةِ۔ چونکہ ابھی قیامت قائم تو نہیں ہوئی، تو اب یقین پیدا کیسے ہوا ہمارا آپ کا؟ قبر دیکھی تو ہے نہیں، جو مر گئے قبروں میں پہنچ چکے ہیں وہ منکر نکیر کو دیکھ چکے ہیں نا۔ جو زمین کے اوپر ہے انہوں نے تو منکر نکیر کو دیکھا نہیں۔ قبر میں نیک لوگوں کے لیے جنت سے کھڑکی کھولی جاتی، یہ بھی جو چلے گئے ہوں جن کی کھولی جا چکی انہوں نے تو دیکھی ہے نا۔ بدکاریوں پر قبر میں دوزخ سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو زندوں نے تو دیکھی نہیں وہ کھڑکی نہ وہ دروازہ، جو چھا چکے انہوں نے دیکھی ہے نا، اور وہ بتانے نہیں آئے۔ یہی تو غیبی باتیں ہیں۔ فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا إِنَّمَا تُدْرَكُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ وَبِنُورِ الْوِلَایَةِ۔ جو چیزیں ابھی واقع میں آئی نہیں ہیں، جو چیزیں ابھی سامنے آئی نہیں ہیں، جن کا ابھی وقوع نہیں ہوا ہے، وہ چیزیں یا تو نور نبوت سے دیکھی جاتی ہیں، ان کا ادراک ہوتا ہے، یا نور ولایت سے ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کامل، فراست ایمان مومنانہ اسے عطا کر دے تو جان لے۔ غافل لوگ، عیش پرست لوگ، مستی کی زندگی گزارنے والے لوگ ایسی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم حدیث پڑھیں، سیرت پڑھیں تو سب سے زیادہ خوف کرتے ہوئے انبیاء نظر آتے ہیں، اولیاء نظر آتے ہیں۔ خدا کا خوف سینوں میں سب سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو پیغمبروں کے ہوتا ہے، یا جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی ہو ان کو ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب کا خوف، قیامت کا خوف، قبر کا خوف، موت کا خوف، موت کی سختیوں کا خوف سب سے زیادہ پیغمبروں کو ہوتا ہے، جبکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر خدا کا خوف ثابت کرنا، گزشتہ اتوار کو میں نے کہا تھا آنچے نمائی داری جو کہہ رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو وہ ہے بھی اندر نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جو مال دکھا رہے ہو وہ دکان میں ہے بھی نہیں، سامنے جو رومال ٹانگ رکھا ہے وہ مال اندر بھی ہے نہیں ہے۔ آنچے نمائی داری، موت کا خوف سب سے زیادہ موت کا خوف پیغمبروں کو ہوتا تھا، اولیاء کو ہوتا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم حول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت۔ اے اللہ، اے مولا، محمد پر موت کی سختیاں آسان کرتے بتاؤ۔ جن کے طفیل میں، جن کے ابروئے کرم سے، جن کے تبسم ریز ہونٹوں سے، جن کی ادنا جھلک سے
قبر میں کروڑوں راحت پائیں گے، جن کی جلوہ نمائی سے کروڑوں اربوں کی موت آسان ہو جائے گی، وہ دعا کر رہے اللہم حوّن علی محمد سکرات الموت، اے اللہ محمد پر موت کی سختیاں آسان کر دے۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے مقرب موت، قیامت، قبر کی سختیوں سے کانپتے نظر آ رہے، تھرا رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بچا لے۔ لیکن عوام، ہم جیسے غافل لوگ، عام لوگ، چونکہ ہم پر خواہش غالب ہے، شہوت غالب ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جہل سے ہم متصف ہیں، اس لیے اکثر لوگ موت کی سختیوں، موت کی ہولناکیوں، موت کی خطرناک منظروں یا سکرات موت سے پناہ نہیں مانگتے، اس لیے کہ یا تو یقین نہیں ہے ہی نہیں یقین، اگر ہے تو لچپچاپ تھوڑا بہت ہے، یا پھر جہل میں مبتلا ہے۔ انہی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، سب کو یہ پیغام ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں فرمایا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی وعدہ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ حق کا مطلب جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو اس نے خبریں دی ہیں وہ ہو کے رہیں گی، لا خلاف لہو، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کسی کو ڈرائے، ہو سکتا ہے اس نے جو ڈرانے کا وقت دیا اس وقت تک وہ رہے ہی نا، تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، یا اس کے پاس طاقت نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی کمزوری نہیں، تو جب اس کے وعدے حق ہے، رزق کے وعدے حق ہے، میرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارو گے، رزق کا وعدہ ہے، عزت کا وعدہ ہے، شفاعت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، سب وعدے سچے ہیں۔ تو اب تمہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی خواہشات میں متمتع ہونا ہے، دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھانا کہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، آخرت کی تیاری سے تمہیں غافل نہ کر دے، موت کی تیاری سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ چونکہ ایک ہے اقبال الی الدنیا اور ایک ہے اقبال الی العقبہ، عقبہ کی طرف متوجہ، ظاہر بات ہے آدمی جدھر متوجہ ہوگا ادھر ہی کی تیاری کرے گا۔ تو سعی للآخرہ، زبانی نہیں، اگر آپ آخرت طرف متوجہ ہیں یا آخرت کا ڈر ہے تو سعی للآخرہ، آخرت کی کوشش بھی ہونا چاہیے نا، ہم آخرت کی طرف متوجہ ہیں تو آخرت والی کوشش بھی ہونا چاہیے۔ بعض خبروں میں آیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے حدیث، یا ابن آدم، یہ جو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے یہ کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، خطرے میں نہ ڈال دے، نہیں پکڑے نہیں جا رہے ہوتی نہ سمجھنا کہ رسی جب ڈھیلی ہوتی ہے تو جھٹکا بھی کرنا لگتا ہے۔ روایت ہے علاء بن زیاد سے، کہتے میں نے دنیا کو دیکھا خواب میں، بہت ہی ضعیف، کمزور، بہت ہی بری عورت کی شکل میں دیکھا، لیکن وہ بہت ہی سج سنور کے بل ٹھن کے آئی ہے سامنے۔ فقلت من انت اعوذ باللہ منک، بھائی تو کون ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا من انت اعوذ باللہ منک، فقالت انا الدنیا، تو اس نے کہا میں دنیا ہوں جو بنٹن کے آئی ہوں، دنیا ہوں دنیا۔ اب تیری کامیابی کا راز یہی ہے کہ تو اللہ تعالی کی پناہ مانگ ہم سے، فابغض الدراہم، اس نے ہم سے کہا دولت سے بہت زیادہ محبت مت کرو۔ دیکھیں ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے ضرورتیں پوری کرنا، دونوں فرق ہے۔ اپنی حاجات، اپنی ضرورت کے لیے کمانا، محنت کرنا، کام میں لگنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، تو یہ کمانا
بعض صورتوں میں تو فرض ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، لیکن دنیا میں ملازمت میں، نوکری میں، کھیتی میں پھنس کے اللہ تعالی کے فرائض کو چھوڑ دینا، پھر یہ مزدوری بھی دنیا ہے۔ الاصل فی الدین اور من امر الدین، دیکھیے امر دین میں عامۃ المومنین، عام لوگوں کے لیے جو دین میں ضروری چیزیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 عقائد بالصواب، انسان اپنے عقیدے درست کر لے۔ پہلا کام کیا ہے؟ درست عقیدے، اللہ تعالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، قبر کے بارے میں عقیدے درست کر لینا۔ اس میں کچھ کرنا نہیں نا، اس میں تو ایک ذہن بنانا ہے، ذہن قائم کرنا ہے بس۔ قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں عقائد درست کر لینا۔ ترتیب بتا رہا ہوں، ترتیب۔ دوسرے نمبر پر الاجتناب عن الکبائر، دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لینا۔ اور کرنا تو اس میں بھی تو کچھ کرنا تھوڑا نا، پہلے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف عقیدہ درست کرنا ہے، من بنانا ہے، ایک آستھا قائم کرنا ہے نا بس۔ کتنا آسان ہے دین۔ اور دوسرے نمبر پر الاجتناب عن الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹے چھوٹے تو انسان کی نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے گناہ صغیرہ، صغائر پہ اگر اصرار نہ ہو، گناہ صغیرہ پہ اگر اصرار نہ ہو، مصر مطلب اڑا نہ رہتا ہو، بار بار نہ کرتا ہو، تو گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر کہ انسان سے گناہ صغیرہ ہوئے، ادھر کچھ نیکیاں کی تو نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہو۔ جسے گرد و غبار آیا، ادھر ہلکی سی رمجم بارش ہوئی تو اس سے ختم ہو گیا۔ یہ ہوا آئی، اچھی ہوا سے اڑ گیا وہ۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، کسی حدیث میں آیا وہ بڑے بڑے 7 گناہ ہیں، کسی میں 70 تک مان لیجئے، ان گناہوں سے بچنا، کبائر سے۔ یہ دوسرے نمبر پہ بھائی ایک طرف رکھا ہوا ہے حرام، مرغا بھی ہے، قورمہ بھی ہے، بریانی بھی، بکرا ہے، ایک طرف ہے حلال، محنت کا کمایا ہوا، اس میں دال ہے یا بھینسے کا گوشت ہے یا سبزی ہے، تو بہتر یہ کہ حرام نہ کھائے، یہ تو اس میں بچنا ہی تو ہے نا۔ ایک طرف سود کا رکھا ہوا ہے، ایک طرف حلال کا رکھا ہوا ہے، سود کا نہ کھایا جائے، حلال کھا لیا جائے، اس میں بھی وقت نہیں جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اداء الفرائض، اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا کر دینا بس۔ وہ فرائض سب جانتے ہیں، بس پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حق کہ جنت دے گا، اتنا کام کر لو، اتنا ہی تو کرنا ہے بس۔ تو کہاں ہمارے 24 گھنٹے گھیرے گئے بھائی؟ پہلے میں کوئی وقت لگ نہیں رہا ہے، اور اجتناب کبائر میں بھی کوئی وقت نہیں جا رہا ہے، فرائض میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے انہیں صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے اور رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور کبائر سے بچنا ہے بس۔ چھوٹے چھوٹے معاف ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے اللہ پاک رحیم مولا کریم معاف کر دیتا ہے۔ کبائر بلا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے رکھ لیے، صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، اب کیا؟ کہاں دین بھاری بھائی؟ اب اس کے بعد رہے سنن و مستحبات، اوراد و وظائف، نوافل، تو یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کر رہا ہے تو معتوب نہیں ہے، پکڑا نہیں جائے گا، البتہ قربت کا ذریعہ ضرور ہے یہ۔ اللہ پاک کے پہلے حبیب نور مجسم فرماتے ہیں، حدیث میں آیا، دنیا غنیمت الاقیاس وغفلت الجہال۔ اللہ اکبر۔ اقیاس عقل مند لوگ، دنیا عقل مند لوگوں کے لیے غنیمت ہے، اور نادانوں کے لیے غفلت کا پردہ ہے۔
یعنی عقل مند آدمی جب فصل آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کھیت جوتا ہے، بوتا ہے، گوڑتا ہے پورا. وہ جانتا ہے جب ہم پوری محنت کریں گے تبھی فصل کٹنے کو ملے گی فصل پہ. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ طرح طرح کی اطاعت، فرمانبرداریاں، اطاعتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ جان رہے ہیں کہ کٹنے سے پہلے جو وقت، اس سے پہلے جو کر لو، اور جس دن آ رہا وقت چلے جائیں گے. البتہ جو اس بات سے غافل ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا عفو، اس کی وسیع رحمت تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. غرور شیطان کو بھی کہتے ہیں. باللہ الغرور قرآن میں کئی آیا. غرور شیطان کے ناموں میں ایک نام ہے، جیسے شکور، صبور اللہ تعالیٰ کے نام ہے، مبالغے سے کہیں گے. ایسے غرور، شیطان کو غرور اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ انسان کو دھوکہ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور انسان کو جو چیزیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں ان میں مال ہے، شہرت ہے، عزت ہے، شہوت ہے، شیطان ہے، شیطان. لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے اگر ہے انسان کو تو وہ نمبر 1 پر شیطان ہے، جو اخبث الغافلین ہے. مطلب جتنے بھی لوگ، جتنی بھی چیزیں انسان کو دھوکہ دے سکتی ہیں ان میں بدترین دھوکہ دینے والا ہے. اور دوسرے نمبر پر دنیا، پہلے نمبر پر شیطان اور دوسرے نمبر پر دنیا. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، دنیا کی زینتوں سے. ایک کہاوت ہے، الدنیا تغر تمر. دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، چلی جاتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث ہے کسی بزرگ کا مقولہ ہے، سب سے زیادہ بے عقل یا سب سے زیادہ نادان یا سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہوتا ہے کہ حساب اس سے لیا جائے اور جس مال کا حساب اس سے لی جائے اس مال سے فائدہ کوئی اور اٹھائے. جیسے انسان مر گیا، لاکھوں کروڑوں کمایا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو حساب کس سے ہوگا اس مال کا؟ قیامت میں یا قبر میں یا مرنے کے بعد سب سے زیادہ افسوس وہی انسان کرے گا جو مال چھوڑ کے چلا جائے، اس کے حق ادا نہ کرے کہ حساب تو اس سے ہوگا اور فائدہ کوئی اور. کہ فائدہ تو جو وارث لیں گے نا وہ اٹھائیں گے نا. تو ایک تو مال چھوڑنے کا دکھ کہ مال چھوٹ رہا ہے، اب فائدہ تو اولاد اٹھائے، پوتے اٹھائے، کوئی اٹھائے، حساب ان سے نہیں ہوگا اس مال کا. جو مال چھوڑ گیا اس مال کا حساب ان سے نہیں ہوگا، وارثین سے نہیں ہوگا. حساب تو اس سے ہوگا. دنیا تغر، اس مال نے دھوکے میں رکھا، دکان نے دھوکے میں رکھا، گاہک گھیرے رہتے تھے، دکان ظہر چھوڑ دیتا تھا، اثر چھوڑ دیتا تھا، تو دھوکے میں رکھا دنیا نے. تدر نقصان دیتی رہی، تمر چلی بھی گئی. اللہ. اور ایک چیز اور بتاؤں جس میں اکثر لوگ، ہماری جماعت، اب میں جو اصلی بات بتانے جا رہا ہوں، شیطان کے جو دھوکے ہیں ان دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ شیطان ذہن میں ڈالتا یار لگے رہو، مستیاں کرو، اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، بخش دے گا. فرماتے ہیں علماء سب سے بڑا غرور، سب سے بڑا دھوکہ ابلیس کا یہ اَيُعَنِّيَكُمُ الْمَغْفِرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي قَائِلًا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ ان اللہ وَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَتِكُمْ أَنْ تَعْذِبُكُمْ. ایسے لوگ کہتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے، یہ تمنائیں، یہ آرزویں ڈال دیتا ہے، ارے بخشش ہو جائے گی،
نبی رحمت للعالمین ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. اللہ پاک گناہوں کو بخش دے گا. کب ڈالتا ہے؟ جو گناہوں میں مصر ہوتے ہیں، گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں. کرو دامن پکڑ لیا. آج کل کے جو ہمارے نہیں، ارے دامن پکڑ لیا ہے، بہت بڑے پیر کا دامن پکڑ لیا ہے. ارے پیروں کے پیر کتنا کانپتے تھے، اور جو مرشد اعظم ہے، سارے مرشدوں کے مرشد، جو مرشدوں کے مرشد رسول اللہ تو مرشد اعظم ہے نا. کیا عرض کرتے تھے؟ اللہم حفظ علی محمد سکرات الموت. مرشد اعظم ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے عبادت کیا ضرورت؟ بے شک غنی ہے. اس نے عبادت کا حکم اس لیے نہیں دیا بندوں کو، اسے عبادت کی ضرورت ہے. اس نے عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جنت پاکوں کی جگہ ہے. وہ عبادت کے ذریعے سے ہمارے نفس کی گندگیوں کو پاک کر کے تمہیں جنت ہمیں ٹھہرائے. اور بے شک اللہ پاک غفور ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. بے شک نبی رحمت کا دامن ڈالیں گے تو یقیناً ہمارے سب دھل جائیں گے، یہ ممکن بھی ہے. لیکن اس توقع، اس امید سے گناہ کرنا یہ کتنا خطرناک ہے. پھر سنیے اس نقطے پہ غور کرو کہ کوئی پہلوان زہر کھا سکتا ہے اس امید پہ کہ میری طاقت جو ہے وہ اس کو دفع کر دے گی، ہم نہیں مریں گے؟ بولو. یا اس امید پہ وہ زہر کھا سکتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں مریں گے، اس توقع پہ زہر کھا لے وہ. تو دیکھیں بولو کھائے گا کوئی؟ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے. خالد بن ولید نے کیسا زہر کھایا تھا، کچھ بھی اثر نہیں ہوا. لیکن اس توقع پہ گناہ کرنا کتنا خطرناک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. حق جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ پاک اکرم الاکرمین ہے. اور کہیے لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، سخت عقاب والا بھی ہے. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، اللہ پاک اکرم الاکرمین ہے، لیکن اہل ثواب کے ساتھ ارحم الراحمین ہے. جو ثواب کے مستحق ہوں گے ان پہ بے شمار رحم کرے گا. جو رحمت کے مستحق ہوں گے نبی ان پہ بہت رحمت کا دامن ڈالیں گے، چھپائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سخت عقاب کرنے والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے. جو اہل عذاب ہے ان پر عذاب ہوگا، جو اہل ثواب ہے ان پر رحمت کرے گا. سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، لیکن اہل ثواب کے ساتھ. ایک بزرگ فرماتے ہیں شیطان کے بے شمار جال ہیں انسان کو پھانسنے کے، اور سب سے خطرناک جال جو ہے وہ ہے تصویف، صوفہ، توبہ میں تاخیر کرنا. ارے ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے، کر دیں گے. ان الشیطان لکم عدو، ذرا غور کریے. عربی قواعد کے حساب سے عبارت ہونا چاہیے تھی ان الشیطان عدو لکم، لیکن ایسے نہ فرما کے ایسے فرمایا گیا ان الشیطان لکم عدو. بے شک شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. چوپایوں کا دشمن نہیں ہے، پرندوں کا دشمن نہیں ہے، درندوں کا دشمن نہیں ہے، بحری جانوروں کا دشمن نہیں ہے، درختوں کا دشمن نہیں ہے، پہاڑوں کا دشمن نہیں ہے، وہ انسانوں کا دشمن ہے. یا ایھا الناس پڑھو، یا ایھا الناس، انسانوں کا دشمن ہے. تو جب انسانوں کا دشمن ہے تو انسانوں ہی کو چوکنا رہنا ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے ہر وقت دشمن سمجھو. فتخذو، یہ تخذ بنانا، لیکن بنانا ترجمہ نہیں بلکہ سمجھنا. تم بھی اسے ہر وقت دشمن مانو. کیسے؟ بمخالفتکم لہو فی عقائدکم، وہ اگر تمہارے عقائد گڑبڑ پیدا کر رہا ہے تو عقیدے میں اس کی مخالفت کرو، یعنی عقیدے درست ہوں. وہ تمہارے اعمال میں گڑبڑی کر رہا ہو تو کبائر سے بچتے رہو. بس سمجھو، بتایا، کبائر سے بچتے رہو. عقیدے درست رکھو اور کبائر سے بچتے رہو اور فرائض ادا کرتے رہو. وَقَوْلَكُمْ الْحَاضِرِينَ مِنْهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ،
ہر وقت چوکنے رہو. صبح اٹھو بستر سے چوکنے رہو, کہیں فرض قضا نہ کرا دے, کہیں سنت فرض نہ چھوڑوا دے, اور اس کے بعد اب گھر سے نکلو تو نظر نہ بہکا دے, حرام میں مبتلا نہ کر دے, قدم نہ پھسل جائیں, ہر وقت اسے چوکنے رہو. اللہ اکبر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, حضور چگونا شیطانا دشمنا گیرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو دشمن سمجھو, تو شیطان کو دشمن ہم سمجھے کس طرح سے؟ گفت از پے آرزو مربید. غور کرنا ذرا, یہ بہت قرآن میں پیچھے تفسیر ہو چکی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اچھا اب ہم ان کی جڑیں کاٹیں گے, آگے سے آئیں گے, دائیں سے آئیں گے, بائیں سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے, اوپر سے آئیں گے, نیچے سے آئیں گے, اور طرح طرح کی آرزویں ان کے اندر ہم پیدا کریں ان کی اولاد میں. یہ سب سے پہلے تو طرح طرح کی امیدیں ڈالتا ہے ان میں. اگر 10,000 مل گئے تو کوئی ایسی معاملہ لائیں کہ یہ 10 لاکھ ہو جائے, 10 لاکھ ہو گئے تو ایسا معاملہ ہے کہ 10 کروڑ ہو جائیں گے. اور خاص طور سے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سارے پلان بناتا ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں از پے آرزو مروید و متابع ہوائے نفس مشوید. پہلا کام یہ ہے کہ جو اس تمنائیں پیدا کرے, تمہارے دل میں آرزویں پیدا کرے, لمبی لمبی امیدیں ڈالے, اس پر عمل مت کرو. اور دوسرے یہ کہ جو نفس کی خواہشات ہیں ان کی پیروی مت کرو. تیسرے ہرچے کنیز باید کے موافقت شرع و مخالفت تبابود. اور تیسری چیز یہ کہ جو کام کرو وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو, سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو, بس اس کی مخالفت ہو گئی. مخالفت تبع. اسی لیے اللہ پاک کی حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہوا جب تک کہ اس کی خواہش میری سنت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. بس آخری بات میں اور بتا دوں, کوئی انسان, حالانکہ ہم شروع تفسیر میں تعوذ میں اس کی تفسیر کر چکے ہیں, تعوذ اعوذ باللہ اسی لیے انسان خالی زبان سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے شیطان کے دھوکے سے بچ جائے بہت مشکل کام. اپنے عمل یا اپنی زبان یا اپنی کوششوں سے انسان بچ جائے, نہیں, لا فلا تکفی الارادۃ باللسان فقط بل یجب ان تکون بالقلب والجوارح جمیعا. صرف زبان سے نہیں کہ شیطان میرا دشمن ہے, شیطان میرا دشمن ہے, یہ نہیں, خالی زبان سے نہیں اور خالی عمل سے بھی نہیں, قلب سے دشمن جانو, اعمال سے دشمنی ظاہر کرو. ولا يقبل المرء على ربته الا بملازمۃ الذکر. اور انسان چاہے کہ اپنے عمل سے بھی صرف ہو جائے, نہ, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. والدوام الاستعانۃ بالرب. ہر وقت اپنے رب سے مدد طلب کرتا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہی مطلب ہے, لا مولا میں کمزور پڑ گیا ہوں, ابلیس غالب آ رہا ہے. ہم ابلیس مردود شیطان سے تیری پناہ چاہتے ہیں. کسی مالک کے یہاں جاؤ, کسی جس کے یہاں کتے پلے ہو, اجنبی آدمی جائے تو کتے ایک دم چھوٹ پڑتے ہیں. وہ جتنے ہی اور اس کو کتوں کو چپ کرے اتنے ہی اور. تو صاحب خانہ سے عرض کرتے ہیں بھائی فلاں صاحب اپنے کتوں کو روکو, وہ آیا, اس نے کہا چپ, تو سب چپ ہو جاتے ہیں. آخر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرو, وہ ہے اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت. دل میں یہ جانو کہ مولا تو بچائے گا تو ہم اس کے دھوکوں سے بچ پائیں گے, مولا کریم تو ہماری مدد کرے گا تو ہم شیطان سے بچ پائیں گے, ورنہ ہماری نمازیں خراب کر دے گا, ہماری تلاوتیں برباد کر دے گا, ہمارے ذکر خراب کر دے گا, ہمارا تقویٰ ہمارا زہد سب خاک میں ملا دے گا. اے مولا کریم ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, تجھ سے التجا کرتے ہیں, تیری باہرگاہ میں استعانت کرتے ہیں. مولا ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ابلیس سے حفاظت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.